مجھے پھانسی چڑھا دو لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ پاکستان جنگ جیت گیا۔ جنگ کا 1 سال مکمل ہونے پر پروین سہانے کا دھماکے دار رد عمل سامنے آ گیا۔ پاکستان کے بیچ جو یہ تمام جس طرح کا تناؤ، جس طرح کا پوری ملٹری فائٹ اور وہ سب کچھ ہو گیا، اس کے علاوہ چرچا اس بات پر بھی کہ ویسٹ ایشیا، شکریہ ثانی جی سب سے پہلے تو آنے کے لیے، اس چرچا میں بھاگ لینے کے لیے۔ یہ خبر جو میں کہہ رہی ہوں کہ ایک کالم میں تو راجنیتک پولیٹیکل جرنلسٹ ہوں، ڈیفینس تھوڑا بہت سمجھتی ہوں، جتنا ڈیفینس کی پالیٹکس ہے اتنا سمجھتی ہوں، لیکن میری بھی آنکھ سے اوجھل ہو گئی یہ خبر، کیونکہ اس پہ چرچا ہی نہیں ہوئی کہ چین کے جو انجینئرز ہیں انہوں نے پاکستان میں آ کر اور یہ J-10 نام کا فائٹر جیٹ ہے جس کو اڑانے میں اور ہم پر حملہ کرنے میں مدد کی۔ کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ دیکھیے ایسا ہوا تھا جب آپریشن سندور ہوا، اور آپ جانتی ہیں، درشک جانتے ہیں کہ یہ 6 اور 7 مئی کو صبح یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور ایئر وار ہوئی تھی، اور اس میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے J-10 ہوائی جہاز ان کو استعمال کیا تھا۔ اب J-10 جو ہے وہ چائنا کا ہوائی جہاز ہے، چینگڈو ہے جو ان کی ایویشن کمپنی بناتی ہے۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ چینگڈو کے جو انجینئرز تھے جو ریسرچ کرتے تھے اس کے اوپر J-10 پہ، کہنے کا مطلب ہے جن کو ہر چیز J-10 کے بارے میں پتا ہے، وہ لوگ فزیکلی وہاں پر موجود تھے 6 اور 7 کی رات کو جب یہ جنگ ہو رہی تھی، تو وہ وہاں کیا کر رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات اس لیے ہے کہ ابھی تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو چائنیز ہے وہ ہتھیار دے رہے ہیں، J-10 دے دیا، PL-15 میسائل دے دی اور انہوں نے ٹریننگ ایک ساتھ کر لی، وہ سب ہم بات سمجھ رہے تھے۔ پر اب یہ خبر آ گئی ہے کہ وہ وہاں پہ موجود تھے، تو اس میں 2 باتیں ہیں بہت خاص ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو فائٹر ہوتا ہے، جو ان کے جو ایئر فورس کے، پاکستان ایئر فورس کے جو پائلٹس ہیں، وہ بہت ان میں تجربہ ہے، ٹریننگ کری ہے، اچھے ہیں، تو وہ جو تھے اپنے J-10 کو اڑانے میں فوکس کر رہے تھے۔ جو یہ انجینئرز تھے وہ یہ فوکس کر رہے تھے ان کے اڑنے سے پہلے کہ اس کی ٹھیک مینٹیننس ہے، کیونکہ ابھی رپورٹ آ رہی ہے اس سمے وہاں پر جو ٹیمپریچر تھا وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تھا جب J-10 کے ریڈار بند تھے۔ وہ اس لیے بند رکھے تھے، اگر وہ آن کرتے تو جو انڈین کے جو پائلٹس تھے اور فائٹرز تھے ان کو پتا چل جاتا کہ ہاں یہ دشمن کا ہوائی جہاز یہاں آ گیا ہے، ہم کیچ کر لیتے سگنل۔ جی ہاں، تو وہ انہوں نے بند کر دیے، اور انہوں نے کیا کیا، اس کے اوپر اور پیچھے ایک اور ایئر کرافٹ رکھا جس کو ہم بولتے ہیں AEWC، مطلب ایئر بورن ارلی وارننگ، اس کا ہو سکتا ہے۔ تو SDR کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس کو مینٹین کرنا، اس کو ٹھیک پلگ ان کرنا، اور چلنے سے پہلے اور اس کے بعد اس کا جب مشن کمپیوٹر پہ آیا جو کہ ڈیٹا دوسرے جہاز نے دیا تھا، اس کے بیسس پہ انہوں نے PL-15 کو بٹن دبایا اور چھوڑ دی، اور وہ سیدھا جا کے ٹارگٹ پہ لگ گیا۔ ٹارگٹ پہ لگا، میں ٹارگٹ کی بات، تو پھر یہ انجینئر کیسے چین سے پاکستان آ گئے اور ساری تیاریاں ہو گئی؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ ہفتے بھر کی 10 دن کی تیاری ہے۔ نہیں، ہفتے 10 دن کی نہیں ہے، یہ کئی سالوں کی تیاری ہے۔ یہ 5 اگست 2019 میں جب ہم نے جموں کشمیر سے 370 ہٹایا تھا، اسی سمے سے، شاید میں نے آپ کے شو پہ پہلے بھی کہا ہے کہ چائنیز لیڈر کھلے عام بولتے تھے کہ ہم پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، سوورینٹی کو ہم سپورٹ کریں گے، تب سے بول رہے تھے، اور ان کی ایکسرسائزز دونوں ایئر فورس کی وہ ایڈوانس ہو گئی بہت، تو یہ تب سے کام چل رہا ہے، یہ اچانک نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد جب 22 اپریل کو پہلگام ہوا ہے تو وہ کافی ٹائم تھا، اس میں اندر ان کے انجینئر یہاں آ گئے ہوں گے۔ بالا کوٹ میں ہم نے پہلی بار 2019 میں ہم نے ایئر فورس کا استعمال کرا تھا، تو پاکستانی اس کے لیے ان کو امید نہیں تھی، اس بار تو وہ تیار بیٹھے تھے۔ جو سیٹلائٹس تھے چائنا کے، وہ انہوں نے ان کو وہ بھی بتایا کہ ہمارے کہاں کا ایئر کرافٹ ہے، وہ تو صرف اس لیے بیٹھے تھے کہ ہم ایک بار اپنی میسائل چھوڑیں اور وہ میسائل پاکستان کی ایئر اسپیس کو اندر چلی جائے تو وہ حملہ کریں گے، اور اس حملے میں کہنے کا مطلب یہ ہے اگلی بار جب یہ جنگ ہوگی، جب دقت ہوگی، تو ہمیں یہ مان کے چلنا ہے کہ یہ پاکستانی پائلٹ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ چائنا کے انجینئرز۔ ایگزیکٹلی، میں اسی بات پہ آنے جا رہی تھی کہ اب تک جس بات کو راز کی طرح رکھا جا رہا تھا کہ بھائی پروین سہانی یہ کہہ رہے ہیں کہ چین پاکستان کے ساتھ ہے اور اس لیے ایسا ہو گیا، فلاں جو سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں، میں نے کبھی آدھیکارک سطح پر اس بات کو نہیں سنا، یہ بھی چین کا ذکر اس میں نہیں ہوا۔ اب یہ پہلی بات تو مجھے اس کی پالیٹکس سمجھائیے کہ اگر چین اس کو کنفیس کر رہا ہے کہ ہاں ہم نے اپنے انجینئر بھیجے، اس کے معنی کیا ہیں؟ کیا وہ بھارت کو اور اس کے زخموں کو رگڑ رہا ہے؟ کیا بھارت کو وہ چنوتی دے رہا ہے کہ دیکھیے میں اس بات کو کنفیس کرتا ہوں کہ آپ کے سندور آپریشن میں جو آپ نے حملہ کیا تھا پاکستان کے اوپر، میں نے پاکستان کا ساتھ دیا؟ دیکھیے چین بیسیکلی ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ لڑائی جو ہے نہیں کرو پاکستان کے ساتھ، لڑائی کی ساؤتھ ایشیا میں ضرورت نہیں ہے، میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ ہمیں کہہ رہا ہے، کوئی ہمیں چنوتی نہیں دے رہا ہے۔ لیکن ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر ایک بار اور کوئی ٹیرر ایکٹ ہوا سو اٹ ول بی این ایکٹ آف وار، یعنی کہ اگر پاکستان کی طرف سے کوئی اور آتنکوادی گتیویدھی ہوتی ہے تو ہمیں یدھ کرنا ہوگا۔ تو ہمیں اس لیے اب سوچنا ہے، ہم نے جو کہہ دیا ہے، جو پردھان منتری نے خود کہا کہ ایک نیو نارمل بن گیا ہے جس میں کہ ایکٹ آف ٹیرر ول بی ایکٹ آف وار، اور ہم ڈسٹنکشن آتا، ہندوستان پاکستان کی جو لڑائی ہوتی تھی وہاں پر ایک لائن ہوتی تھی جو ہم بولتے تھے کانٹیکٹ لائن، اس طرف ہماری فوج ہے، اس طرف ان کی فوج ہے، لڑائی یہاں سے شروع ہوتی تھی، جیسے ہماری لائن آف کنٹرول ہے، وہ لڑائی وہاں سے شروع ہوئی، اور پھر ہمارا پلان ہے، ہم ادھر گئے، ان کا پلان ہے وہ ادھر گئے، ایئر فورس ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب تو وہ لڑائی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کیا دیکھا اس بار کہ آپ جو ہے میسائلز اور ڈرونز آپ کہیں بھی پھینک سکتے ہیں، ڈیپتھ میں پھینک سکتے ہیں، جو ہم نے بھی پھینکی انہوں نے بھی پھینکی، اس کا مطلب ہے یہ وہ کانٹیکٹ لائن، ریئر سائڈ، یہ وہ بیٹل فیلڈ کا پوری بیٹل فیلڈ ایک ہو گئی ہے۔ یہ تو پوری بات بدل گئی نا اب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو لڑائی ہے جو ہے وہ ایک بہت خطرناک لڑائی ہوگی، اس کا کنونشن جسے ہم کہتے ہیں تھریش ہولڈ، وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ صرف یہی بات نہیں ہے، پاکستان جو ہے، جو ان کی آپ دیکھیے جیوگرافی ایک دم سیدھی سی ہے، اور وہاں پہ ان کی بہت ساری نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں، انفراسٹرکچر ہے، تو یعنی ہم نے ٹارگٹ کیا، اچھی بات ہے، پر پرابلم یہ ہے، ہمارا پرابلم ٹیررسٹ سے نہیں ہے،
ہم ٹیررسٹ سے 1991 سے لڑ رہے ہیں, ہمیں تو اسٹیٹ لڑ رہا ہے. اور ان کو پتا چل جائے گا آپ کے پاس طاقت ہے لڑائی لڑنے کی ان کے سامنے, تو وہ یہ کم کر دیں گے کام لیکن جو کر رہے پاکستان ہیں. تو چھپ کے لڑ رہا ہے. پاکستان کہاں لڑ رہا ہے بھارت سے؟ اگر وہ چین کی سپورٹ سے لڑ رہا ہے یا امریکہ کی نہیں سپورٹ نہیں سے نہیں لڑ رہا ہے. نہیں 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 نہیں, یہ دیکھیے پاکستان پہلے بھی ہم سے جنگ کر چکا ہے. اور ہار یہ بھی چکا ہے. نہیں نہیں, پاکستان نہیں ہارا ہے. دیکھیے یہ میں نے کئی بار پہلے بھی بولا ہے کہ جو ملٹری لائن بنی تھی, پہلی جنگ ہوئی تھی کشمیر کی, اور اس کے بعد ملٹری لائن بنی 1 جنوری 1949 کو ویسٹرن سیکٹر میں, آج بھی قائم ہے. اس کو ہم لائن آف کنٹرول بولتے ہیں. یعنی نئی لائن بن گئی. نہیں وہی لائن ہے, تھوڑی اس کو ادھر ادھر کرا ہم نے. اگر ہم کو طاقت ہوتی ان کو پورا ہرانے کی تو وہ لائن ہی گراؤنڈ پہ نہیں ہوتی. وہ کہاں کر پائے ہم. جہاں تک سوال ہے بنگلہ دیش بنانے کا, ہم نے بنایا, پر آپ خود سوچئے گا ایسٹ پاکستان جو 1000 کلومیٹر ایز دا کرو فلائز اکراس انڈیا ہے, وہ سپورٹ کر ہی نہیں سکتے تھے ویسٹ سے ایسٹ کو, تو وہ تو ویسے ہی جانا تھا. آپ یہ دیکھیں نا اس بات کو, لڑائی جو ہوئی وہ تو ویسٹ میں ہوئی, اور ویسٹ میں ہم نے تھما کے رکھا اس کو, کیونکہ جو اس سمے آرمی چیف تھے انہوں نے سیدھا یہ آدیش دیا تھا, جو ہمارے ویسٹرن کمانڈر تھے اس سمے جنرل کینڈت سے, کہ آپ اس کو روک کے رکھیے, ہمیں یہاں پہ کام کرنا ہے, اور ہم نے بنگلہ دیش بنا دیا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, دیکھیے ابھی تک جو بھی ہم نے فل اسکیل وار لڑی ہے پاکستان کے ساتھ, تو وہ لائن قائم ہے. اب چائنا ان کے ساتھ کھل کے لڑ رہا ہے, ساتھ میں کھڑا ہے. لیکن یہ پروین جی اگر ایمانداری سے دیکھیں تو یہ تو دھوکے کی جیت ہوئی. اگر مان بھی لیں دھوکے کی لڑائی, جیت تو چلیے جیت ہار تو دونوں ملک کہیں گے کہ ہم جیت گئے ہیں. میں تو کہتی ہوں یہ دھوکے کی لڑائی ہو گئی. پاکستان میں ہمت ہے تو سامنے آئے اور خود لڑے. کیوں چین کی مدد سے لڑ تو پاکستان ہی رہا ہے نا, ان کے پائلٹس چلا رہے ہیں ایئر کرافٹ. اب اچھی بات یہ ہے کہ کیا ہوا ان کے پرسپیکٹو سے. نارملی کیا ہوتا ہے, جیسے ہم رفیل لے رہے ہیں, ہمیں تو خیر وہ سورس کوڈ ہی نہیں دے رہے ہیں, وہ بات چھوڑیے. تو ہمارے جیسے رفیل ہوں گے, اپنے نئے ہتھیار کو لگانا ہے, ہمیں ان کو بلانا پڑے گا کہ بھائی آ کے کر دو, وہ ہمیں بتا ہی نہیں رہے. نہیں تو کیا اس بات پہ ابھی کوئی کلیئرٹی ہے کہ ہمارے رفال جہاز گرائے گئے یا نہیں؟ دیکھیے جہاں ہی اٹکی ہوئی ہے, لیکن امریکہ کے گرے تو صاف طور پہ سارے آپریشن سندور کا اچھی بات ہے, اور ہم کچھ لیسنز بھی لرن کرے ہوں گے ہم نے, وہ بھی اچھی بات ہے. کچھ ہم بھی اپنی تبدیلیاں کر رہے ہیں. پر اس سمے کیا ہوا, کیونکہ 6 اور 7 کی رات بہت امپورٹنٹ ہے. میں بار بار بولتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان کے بیچ میں جب ہمارے پاس کنٹینیوس بارڈر ہے, مطلب ہم ساتھ ساتھ ہیں, تو ایئر وار کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا. اگر ان کی ایئر وار میں ہم نے دیکھا, انہوں نے بالاکوٹ میں بھی اچھا کیا 2019 میں ایئر وار میں, وہ دن کے ٹائم آئے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا, 5 سال بعد. تو اب پھر وہ اچھا کر رہے ہیں. اور اس بار تو آپ J-10 لے کر آئیے گا, اور اس کے بعد پاکستانی انجینئر جو ہیں وہ ٹریننگ کر کے آتے ہیں اور یہاں آتے ہیں. پر عجیب بات یہ دیکھی گئی کہ ان کے خود ہی انجینئر یہاں آ گئے. تو مطلب اور ہم جن سے جہاز لے رہے ہیں فرانس سے, نہ وہ ہمارے ساتھ راجنیتک طور پر ساتھ ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں وہ تو کوڈ بھی نہیں دے رہے ہیں. دیکھیں نیوز جو آ رہی ہے, ہمیں یہ کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ سندور میں آخر ہوا کیا تھا. ہمیں یہ کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے رفال جہاز گرائے گئے یا نہیں گرائے گئے. مجھے یاد ہے دا وائر نے ایک اسٹوری کی تھی, اور اس میں CNN کی اسٹوری کو صرف کوٹ کیا تھا کہ 1 یا 3 یا جتنے بھی رفال جہاز گرا دیے گئے, اور اس کو لے کر فرانس میں تو انویسٹیگیشن ہو رہا ہے کہ رفال گرایا کیسے جا سکتا ہے, کیونکہ ان کے جو پورا برانڈنگ جو انہوں نے رفال کے ارد گرد کی ہے انہیں بہت بھاری نقصان پہنچا ہے. تو اس پر تو وائر کی ویب سائٹ ایک دن کے لیے بند کر دی گئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں میڈیا کو بولنا چاہیے؟ نہیں وہ تو میری ویب سائٹ بھی بند ہوئی تھی اسی دن, کیونکہ رفال کا جو رہسیہ ہے وہ شاید جب اگلی سرکار کبھی آئے گی تو تبھی کھلے گا. ابھی تو کھلنے والا ہے نہیں, تو وہ تو بات ختم ہو لیکن گئی. میں ایک بار سوچتی ہوں اسی کی راجنیتی کے لیے کہ جب مان لیتے ہیں ایک بار اگر مودی جی یا ہمارے رکشا منتری یہ کہہ دیں کہ ہم جنگ کر رہے تھے, جنگ میں ہم نے ان کا 3 گنا نقصان کیا, لیکن 1 گنا نقصان ہمارا بھی ہوا, اس میں کیا بدل جائے گا؟ نہیں یہ تو سرکار جواب دے گی نا. آپ میں کیا بتا سکتا ہوں اس کے بارے میں. آپ ڈیفینس کے علاوہ ڈیفینس کی پالیٹکس کو بھی سمجھتے ہوں گے. نہیں دیکھیے یہ میں پالیٹکس کے ڈیفینس پالیٹکس تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین ایئر فورس کو کاؤنٹر ٹیرر آپریشن پہ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ ہے سیدھی سی بات, کیونکہ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ ہماری سب سے ایلیٹ سروس ہے. ہم نے اس کو 2019 میں استعمال کیا. ایئر فورس کی کمزوریاں بتائی ان کو, کہ ہمارا جو الیکٹرانک وارفیئر ہے, جو جیمنگ ہوتا ہے, وہ ان کا بہتر دیکھا گیا ہمارے سے. پھر اس میں کچھ کمزوریاں نکلی ہیں جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں. جب خبر باہر نہیں آتی ہے تو آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے یہ سب؟ کس چیز؟ جب یہ خبریں باہر جو میڈیا چھاپتی ہے. نہیں وہ دیکھیے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تجربہ بھی ہوتا ہے. آپ دیکھ لیتے ہیں. ہاں تو ایک تجربہ ہے میرا بھی, میں بھی فوج کو 1977 سے دیکھ رہا ہوں. تو بہت کورٹ میں جا کے اور باقی جگہوں پر جا کے اگر کراچی کے پاس کرنا ہے تو کیسے کر لے گا؟ وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جو ہے فیصلہ آباد نہیں دیکھیے آپ پہلے وہاں پختونخوا وہاں پہنچ گئے 2019 میں, خیبر پختونخوا میں, وہاں آپ نے مارا بالا کوٹ میں. ابھی آپ پنجاب میں چلے گئے, 2 جگہ وہاں مارا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس کے مارنے کے بجائے آپ کھل کے جنگی کر لیجیے. اور باقاعدہ یہاں ہمارے پر حملہ ہوا. کہاں حملہ ہوا؟ کہاں مطلب ہم پہ کہاں؟ مطلب یہ وہ J-10 جو ہے, اب وہ J-10 نے ہمارے رفالز گرائے نا. وہ J-10 نے ایک مسائل ہے جو PL-15 ہے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 143 کلومیٹر پہ اس کو ہم بولتے ہیں BVR, بیونڈ ویژول رینج. جیسے آپ اور ہم بیٹھے ہیں, ہم آپ ادھر کی پائلٹ ہیں, میں ادھر کا پائلٹ ہوں, ہم دونوں مطلب ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم کوئی 100 کلومیٹر پیچھے ہیں, اور اس کے بعد بھی میں نے اپنا ریڈار بند کرا ہوا ہے. ٹارگٹ مجھے کہیں اور سے مل رہا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں, وہ ٹارگٹ میں لے کے وہاں سے میسائل چھوڑ رہا ہوں, اور وہ ایکوریٹ جا کے لگ رہی ہے. تو اب میں لبے لباب آپ کی اس پوری بات چیت کا میری نظر میں یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کہہ تو دیا ہمارے پردھان منتری نے کہ اگر اب جو بھی آتنکوادی گھٹنا ہوگی اس پر ہم یدھ کریں گے, وہ ایکٹ آف وار, یعنی وہ مانا جائے گا کہ آپ نے یدھ کا ڈکلیریشن کر دیا ہے, وار کا ڈکلیریشن. تو ایک تو پہلی بات یہ رہی, تو ہمیں یدھ کرنا ہوگا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آتنکوادی کیمپ پہ ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایئر فورس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, ہمیں آرمی کو استعمال کرنا چاہیے. تیسری مہتوپورن بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیدھے طور پر یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے, ثابت ہو چکی ہے آدھیکارک روپ سے کہ سندور میں نہ صرف کہ پاکستان ہم سے لڑا بلکہ پوری طاقت کے ساتھ, فزیکل پاور کے ساتھ چائنا پلس پاکستان سے بھارت لڑا, اور اس لیے بھارت کو نقصان ہوا. میں جو آپ کی پہلی 2 باتیں ہیں اس کو میں تھوڑا ٹھیک کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ
आर्मी को भी आपको काउंटर टेरर ऑपरेशन दूसरी तरफ करने की जरूरत नहीं है। जो हमने 2016 में बोला, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अगर साहब आपको लड़ना है तो हम पहले भी करते थे, हम जिसको हम रेड बोलते हैं, हम उनकी पोस्ट पे जाके अटैक करते थे, वो हमारी पोस्ट पे अटैक करते थे। तो सवाल ये है कि आप आतंकवादी जो है, आतंकवादी को तो वो आर्मी सपोर्ट कर रही है ना, तो प्रॉब्लम तो आर्मी है पाकिस्तान की, आतंकवादी थोड़ी ना है। और कब तक कहते रहेंगे आतंकवादी फिर? हाँ। आतंकवादी का ना तो कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई शक्ल है, ना आगे है ना पीछे है। 10 मर जाएंगे वो 20 और खड़े कर देंगे। लड़ाई तो उनके साथ लड़नी है ना भाई। ये मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूँ। मसूद अजहर जिस तरह के जो आतंकवादी हैं, उन्हें तो पाकिस्तान भारत के रक्षा मंत्री होते, प्रधानमंत्री होते, और वहां से लगातार आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। कभी हमारे 10 लोगों को मार दिया, 20 लोगों को मार दिया, कभी बालाकोट हो गया, कभी यानी अभी पहलगाम हुआ। ऐसे में कोई भी सरकार चुप कैसे रह सकती है? उसे हमला तो करना पड़ेगा। नहीं। और क्या ऑप्शन ये है, आप समझिएगा कि आपका दुश्मन कौन है। तो दुश्मन सबसे पहले तो ये समझिए कि आज पाकिस्तान नहीं है, उसके पीछे चीन भी पूरी तरीके से खड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है, वो तैयारी अचानक नहीं हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप उनके साथ शांति करिए। तो बजाय इसके कि हम जश्न मनाएं सिंदूर का, नहीं, वो आप बना लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मना रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपकी नीति ये होनी चाहिए कि अगर शांति होगी तो डेवलपमेंट होगी, अगर शांति होगी तो उनको कोई भेजने की जरूरत नहीं है आतंकवादी यहाँ पर। लेकिन किर्गिस्तान में जो राजनाथ सिंह जी का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई देश भी नहीं होता, वो हाँ। अलग बात है कि उसके बाद बहुत भरपाई की उस स्टेटमेंट की, वो गलती से निकल गया था स्टेटमेंट। नहीं, देखिए वो मुझे मालूम नहीं गलती से निकला था, पर वो एक सही स्टेटमेंट था। वो एक ही स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह का जो मुझे समझ में आ गया। जो आतंकवादी है उसका कोई देश नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, वो सिर्फ आतंकवादी है। धर्म तो चलिए नहीं है, लेकिन देश तो है पाकिस्तान। नहीं, देश नहीं है ना, वो मर्सनरीज होते हैं बहुत सारे। ये मर्सनरीज भी होते हैं ना कि वो, देखिए हमें देखना है जो हमारा दुश्मन है उसकी शक्ल क्या है कौन। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबर। अगर आप मजीद बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।